السلام علیکم all of you۔ آج میں آپ سب کو ڈرامہ کے بارے میں بتاؤں گی، تو چلیے دیکھتے ہیں ڈرامہ سے کیا مراد ہے۔ ڈرامے کا فن لفظ ڈرامہ اس یونانی لفظ سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے کر کے دکھائی ہوئی چیز۔ کسی واقعے یا قصے کو کرداروں کے ذریعے تماشاؤں کے روبرو پیش کرنے کو ڈرامہ کہتے ہیں، یعنی اسٹیج پر کرداروں کے ذریعے ڈرامہ دکھائے جاتے ہیں۔ ڈرامے کے اجزائے ترکیبی۔ جب ہم ڈرامے کے فن سے متعلق کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اجزائے ترکیبی کی تعداد مختلف ملتی ہے۔ ارسطو نے اس کی 6 اجزاء کا ذکر کیا ہے تو بعض نے 8 اور اس طرح اس کی تعداد 12 تک بھی بتائی گئی ہے، لیکن اصل میں اس کی تعداد 4 ہے اور پھر ان 4 کی مختلف اجزاء قائم کیے جا سکتے ہیں، اور 4 اجزاء یہ ہے: پلاٹ، کردار، مکالمہ اور زبان۔ یہ ڈرامے کے اجزاء ہیں۔ پلاٹ سے مراد ہے جب مختلف واقعات کو ایک فطری تسلسل، بامعنی و باطنی ربط و آہنگ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تو اسے پلاٹ کہتے ہیں۔ عام طور سے پلاٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں: اخرا اور تہدار۔ جب کسی شخص سے متعلق مختلف واقعات بیان کیے جائے اور وہ سب واقعات آپس میں مربوط ہو اور ان میں قریب قریب ایک ہی طرح کے جذبات کی رنگا رنگی ہو تو اسے اخراء پلاٹ کہا جاتا ہے، اور اگر کسی شخص سے متعلق مختلف واقعات بیان کیے جائے اور ان کا آپس میں ربط نہ ہو تو وہ تہدار پلاٹ کہلاتا ہے۔ ڈرامے کے پلاٹ کو تیار کرتے وقت ڈرامہ نگار کے ذہن میں موضوع کے ساتھ ساتھ اس کے مختلف قدریں بھی ہوتی ہیں، اور انہی قدروں کو پیش کرنے کے لیے وہ مختلف کردار اور ذرائع کا سہارا لیتا ہے۔ پلاٹ کو تیار کرتے وقت ڈرامہ نگار کا فرض بنتا ہے کہ اسے جب مختلف حصوں میں تقسیم کرے تو یہ ذہن میں ہو کہ اس کا ہر حصہ ایک دوسرے سے مربوط ہو، یعنی ایک دوسرے سے بندھا ہوا ہو، وابستہ ہو۔ کردار۔ پلاٹ کو پیش کرنے کے لیے کردار کی ضرورت پیش آتی ہے، اور ہر کردار اپنی تعلیم، ماحول، نفسیات، سماج، تہذیب اور ثقافت مینس کلچر کو اپنے ساتھ لیے ہوتا ہے۔ ڈرامے میں پیش ہونے والے زمانے کی تغیر، ماحول کی تبدیلی، کسی واقعے، حادثے یا انقلاب سے متاثر ہونے والے کردار کو عام طور پر ارتقائی کردار کہتے ہیں۔ کردار نگاری کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ مسینی طور پر موجود رہنے کے بجائے ایک ایسا کردار ثابت ہو جو مختلف مواقع اور مختلف احساس کے ساتھ اپنی موجودگی کا احساس کرائے۔ کردار نگاری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کرداروں کی زبانی ایسی گفتگو پیش کی جائے جو ان کی فطرت، ماحول اور معاشرت کے مطابق ہو۔ آگے دیکھیے مکالمہ۔ ڈرامہ جو کہ اسٹیج پر دکھایا جاتا ہے، اس لیے اکثر اشیاء کرداروں کو پیش کر دینا کافی ہوتا ہے۔ انہیں بیان نہ بھی کیا جائے تو بات مکمل ہو جاتی ہے، یعنی اسٹیج ڈرامے میں بہت سے ایسے مکالمے ہوتے ہیں جنہیں لکھا نہیں جاتا بلکہ کرداروں کی مدد کے دوران پیشکش ان کے جسمانی حرکات و سکنات کے ذریعے سے ادا کیے جاتے ہیں۔ زبان۔ ڈرامے کی زبان کا انحصار اس کے موضوع اور کردار پر ہوتا ہے۔ مثلاً ڈرامہ تاریخی یا نیم تاریخی موضوع پر مبنی ہے یا کسی ہلکے پھلکے سماجی موضوع پر، چنانچہ ایک تاریخی ڈرامے کی زبان اور ایک ہلکے پھلکے سماجی ڈرامے کی زبان میں فرق ہونا لازمی ہے۔ ڈرامے کی زبان کا تعین موضوع کے ساتھ ساتھ کردار کی مناسبت سے بھی ہوتا ہے، یعنی تمام کردار ایک ہی زبان میں گفتگو نہیں کرتے، ان کی تعلیم، تہذیب و ثقافت، سماجی ماحول اور دوسرے کردار سے رشتے کی مناسبت سے بھی زبان کا تعین کیا جاتا ہے۔ ڈرامے کی 2 قسمیں ہیں: ٹریجڈی یعنی علمیہ، کامیڈی یعنی تربیہ۔ ڈرامے کی 3 وحدتیں بیان کی گئی ہے۔ پہلی ہے وحدت عمل، یعنی ڈرامہ صرف ایک ہی عمل کی نقل ہونی چاہیے جو واحد اور مکمل ہو۔ دوسری وحدت زمان، یعنی ڈرامے میں عمل کی اتنی ہی دیر تک زبانی ہونی چاہیے جتنی دیر کا وہ ڈرامہ ہے۔ وحدت مکان، یعنی ڈرامے میں صرف ایک مقام و جگہ کو دکھانا چاہیے، مختلف مقام کو نہیں دکھانا چاہیے۔ انہیں ڈرامے کی وحدت ثلاثہ کہا جاتا ہے۔
آگے دیکھیے ارسطو نے ڈرامے کو عمل کی نقل کہا ہے. یاد رکھیے گا ڈرامے کا آغاز و ارتقاء. نواب واجد علی شاہ کو اردو کا پہلا ڈرامہ نگار کہا جاتا ہے اور ان کے رہس رادھا کنہیا کا قصہ 1841 سے 42 کو نقش اول تسلیم کیا جاتا ہے. آغا حسن امانت کو اردو کا پہلا باقاعدہ ڈرامہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے اور ان کی تصنیف اندر سبھا کو باقاعدہ پہلا ڈرامہ کہا جاتا ہے. اردو میں منظوم ڈراموں کی ابتدا آغا حسن امانت نے کی تھی. یاد رکھیے گا پارسی اسٹیج پر پہلی بار ڈاکٹر بھاؤجی لاڈ کا لکھا ہوا ڈرامہ راجہ گوپی چند اور جالندھر 6 نومبر 1853 کو پیش کیا گیا تھا. پارسی اسٹیج کا پہلا دستیاب ڈرامہ بھائی شہراب جی پٹیل کا خورشید 1881 ہے جو گجراتی ڈراموں کا اردو ترجمہ ہے. خورشید 1881 اردو کا پہلا ڈرامہ ہے جس میں اردو نثر کا باقاعدہ استعمال کیا گیا ہے اور ساتھ ہی اس ڈرامے میں پہلی بار ساز و سامان، لباس، پردے وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے. اردو ڈرامے کے ابتدائی دور کے ڈرامہ نگاروں کے نام دیکھیے واجد علی شاہ، آغا حسن امانت، ڈاکٹر بھاؤجی لاڈ، شہراب جی پٹیل، حسینی میاں ظریف، حافظ محمد عبداللہ، مرزا نذیر بیگ.